بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد پر والدین کے حقوق میں سے چوتھا حق وہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ اگر کسی کو اللہ نے موقع دیا ہے تو وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرے۔ ماں باپ کی خدمت سے ہی دونوں جہاں کی بلائی، سعادت اور عظمت حاصل ہوتی ہے، اور انسان دونوں جہاں کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کی روزی میں کشادگی ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بلائی کرے اور صلہ رحمی کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ وہ آدمی ذلیل ہو پھر ذلیل ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون آدمی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو یا ایک کو، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت والدین کو جہاد جیسی عظیم عبادت پر ترجیح دی، اور ایک صحابی کو جہاد پر جانے سے روک کر والدین کی خدمت کی تاکید فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد میں شریک ہونے کی غرض سے حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں زندہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جاؤ ان کی خدمت کرتے رہو، یہی جہاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں مقبول ہے، ان کی قبولیت میں شک نہیں۔ نمبر 1 والد کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ اس حدیث سے والد کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے کہ اگرچہ اس میں والدہ کا ذکر نہیں، لیکن ظاہر سے والد کی دعا ضرور قبول ہوگی، تو والدہ کی دعا بھی بطریق اولا ضرور قبول ہوگی۔ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کرتی رہے اور دعا لیتی رہے، اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے ان کا دل دکھے، اور ان میں سے کوئی دل یا زبان سے بد دعا کر بیٹھے، کیونکہ جس طرح ان کی دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح ان کے دکھے دل کی بد دعا بھی لگ جاتی ہے۔ اگرچہ وہ شفقت کی وجہ سے بد دعا سے بچتے ہیں، ان کی دعا سے دنیا اور آخرت سدھرتی ہے، اور بد دعا سے دونوں جہاں کی بربادی ہو سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک بوڑھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ساتھ یہ کون ہے؟ اس نوجوان نے عرض کیا کہ میرے والد ہے۔ فرمایا کہ باپ کے احترام و اکرام کا خیال رکھو، ہرگز ان کے آگے مت چلنا، اور ان سے پہلے مت بیٹھنا، اور ان کا نام لے کر مت بلانا، اور ان کی وجہ سے کسی کو گالی مت دینا۔ ماں باپ کا احترام دل سے بھی کرے، زبان سے بھی، عمل سے بھی، اور برتاؤ سے بھی۔ اس حدیث پاک میں اکرام اور احترام کے چند جزئیات ارشاد فرمائی ہے۔ اول یہ کہ فرمایا کہ ماں باپ کے آگے مت چلنا۔ دوسرا یہ فرمایا کہ کہیں بیٹھنا ہو تو ماں باپ سے پہلے مت بیٹھنا۔ تیسرا یہ فرمایا کہ باپ کا نام لے کر مت پکارنا۔ چوتھا یہ کہ باپ کی وجہ سے کسی کو گالی مت دینا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے باپ کو ناگوار بات کہہ دے تو اس کو یا اس کے باپ کو گالی مت دینا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ تمہارے باپ کو دوبارہ گالی دے گا، اور اس طرح تم اپنے باپ کو گالی دلانے کا سبب بن جاؤ گے۔ یہ بات بھی واضح رہے
کہ یہ نصیحت باپ ہی کے ساتھ خاص نہیں، والدہ کے حق میں بھی ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری اور لازمی ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ باپ کے آگے مت چلنا، اس سے وہ صورت مستثنیٰ ہے جس میں باپ کی خدمت کی وجہ سے آگے چلنا پڑے، مثلا راستہ دکھانا ہو یا اور کوئی ضرورت پیش آئے تو اس کی وجہ سے آگے چلنا پڑ جائے تو وہ صورت پھر مستثنیٰ ہے۔ والدین کی خدمت کے متعلق بہت سے واقعات کتابوں میں مشہور ہے اور لکھے گئے ہیں، لیکن ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیں اور قدرت الہیہ کا تماشا دیکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مصاحبین کے ساتھ تشریف لے گئے، مگر انہیں کوئی ایسی شے نظر نہیں آئی تو آپ نے ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی خبر لاؤ۔ عفریت نامی جن نے غوطہ لگایا مگر کچھ نہ پایا، اور واپس آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے غوطہ لگایا مگر سمندر کی تہ تک نہیں پہنچ سکا اور نہ کوئی قابل ذکر چیز دیکھی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے بھی زیادہ قوی جن کو غوطہ خوری کا حکم فرمایا۔ وہ اس سے دگنی مسافت تک سمندر کے اندر گیا، لیکن اسے بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو قدرت الہی کا عجیب و غریب مظہر ہوتی۔ اب آپ نے اپنے وزیر آصف ابن برخیہ کو سمندر میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سمندر کی تہ تک جا پہنچے تو اس نے ایک عجوبہ چیز دیکھی، جسے دیکھ کر وہ حیران پریشان ہو گئے۔ آصف ابن برخیہ نے تھوڑی دیر بعد ایک سفید انتہائی نفیس کافوری قبہ لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، جس میں 4 دروازے تھے، ایک دروازہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، تیسرا ہیرے کا اور چوتھا زمرد کا۔ کمال قدرت یہ تھی کہ چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود اندر سمندر کے پانی کا ایک قطرہ بھی داخل نہیں ہوا تھا، حالانکہ قبہ سمندر کی تہ میں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ منظر ملاحظہ فرمایا کہ اس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت نوجوان صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے نماز میں مشغول تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام قبہ کے اندر تشریف لے گئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے اس سے سلام کر کے پوچھا کہ اس سمندر کی تہ میں تم کیسے پہنچ گئے؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ معذور تھے اور میری ماں نابینا تھی، میں نے ان دونوں کی 70 سال تک خدمت کی۔ میری ماں کا جب انتقال ہونے لگا تو اس نے دعا کی، خداوند اپنی طاعت میں میرے فرزند کو عمر دراز عطا فرما۔ اسی طرح جب میرے باپ کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے دعا کی، پروردگار میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت میں لگا جہاں شیطان کا عمل دخل نہ ہو سکے۔ میں اپنے والد کو دفن کر کے جب اس ساحل پر آیا تو مجھے یہ قبہ نظر آیا۔ اس کی خوبصورتی کا مشاہدہ کرنے کے لیے میں اس کے اندر چلا گیا۔ اتنے میں ایک فرشتہ وارد ہوا اور اس نے قبہ کو سمندر کی تہ میں اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا، تم کس زمانے میں یہاں آئے تھے؟ نوجوان نے جواب دیا، میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہاں ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا، اندازہ لگایا کہ اسے تو 2000 سال ہو گئے ہیں، مگر وہ اب تک بالکل جوان ہے اور اس کا بال بھی سفید نہیں ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم وہاں کاتے کیا ہو؟ نوجوان نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ایک سبز پرندہ روزانہ اپنی چونچ میں سر کے برابر ایک زرد چیز لے کر آتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں اور اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کا لطف ہوتا ہے۔ اس سے میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے اور پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گرمی، سردی، نیند، سستی، غنودگی اور نامانوسی اور وحشت، یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اب تمہارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو؟ اب تم ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہو یا تمہیں تمہاری جگہ تک پہنچا دیا جائے؟
نوجوان نے عرض کیا حضور مجھے میری ہی جگہ بھجوا دے تو مناسب رہے گا، اس طرح میں یکسوئی سے اپنے خالق حقیقی کی عبادت میں مشغول رہوں گا۔ ہو سکتا ہے میں قیامت تک اللہ کی عبادت کرتا رہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر آصف بن برخیا کو حکم فرمایا کہ تو اس قبا کو اٹھا کر پھر سمندر کی تہ میں پہنچا دے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ تم پر رحم کرے، دیکھو والدین کی دعا کتنی مقبول ہے، لہٰذا ان کی نافرمانی سے بچو اور ان کی خدمت کرو۔ یہ واقعہ نوجوانوں کی حکایات کا انسائکلوپیڈیا نامی ایک کتاب ہے، اس میں 214 اور 215 نمبر صفحہ پر موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔